جس روز میری ڈولی سسرال کے گھر کے صحن میں اتری میری عمر 18 سال 4.5 مہینے تھی۔ والدین نے مجھے ایف اے سے آگے پڑھنے نہ دیا کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی اور لڑکے والے شادی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ پڑھنے کا شوق مار دیا گیا اور میں کالج سے نکل کر سسرال کے گھر آ گئی۔ میرا سسرال اور میکا متوسط درجے کے گھرانے تھے۔ خاوند نے مجھے دل سے قبول کر لیا تھا۔ ازواجی زندگی اچھی گزرنے لگی۔ پورا 1 سال ہنستے کھیلتے گزر گیا۔ ساس ماؤں کی طرح، نندے سکی بہنوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ دن کے وقت زیور کے بغیر رہنے نہیں دیتی تھی اور چاہتی تھی کہ دلہن بنی رہو۔ میرا دلہا ان کا اکلوتا لڑکا تھا، اس لیے وہ مجھے اس کی لاڈلی دلہن سمجھتی تھی۔ میں 1 سال دلہن بنی رہی۔ دوسرا سال شروع ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ ساس مجھے بڑی غور سے دیکھتی ہے۔ ایک دن ایک ادھیر عمر عورت آئی تو ساس مجھے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، یہ ہماری دائی ہے، اس بیچاری کا یہی ذریعہ معاش ہے۔ اب آئی ہے تو اور کچھ نہیں تو اس سے پیٹ ہی ملوا لو، کچھ پیسے دینا، بیچاری دعا دے گی۔ مجھے پیٹ ملوانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اسے بھی میں ساس کا لاڈ اور پیار سمجھ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ ساس کمرے سے نکل گئی۔ دائی نے پہلے تو میرے پیٹ کو ٹٹولا، پھر پہلو سے دبانا شروع کیا، ناپ پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اس طرح 10-15 منٹ تک پیٹ کو مل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف گئی تو میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے دروازے تک آئی۔ ساس باورچی خانے میں تھی۔ دائی کو شاید معلوم نہ ہوا میں پیچھے کھڑی ہوں۔ اس نے میری ساس کی طرف کر سر ہلایا، جیسے اشارہ کیا ہو کہ نہیں۔ میں نے ساس کو دیکھا کہ اس کا چہرہ اداس ہو گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ میرا پیٹ کیوں ملوایا گیا ہے اور دائی نے سر ہلا کر ساس کو کیا بتایا ہے۔ میں نے دائی کو پیسے دیے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ 1 سال گزر گیا، مجھے تو اب ماں بن جانا چاہیے تھا، مگر دائی میرے ساس کو مایوس کر گئی تھی۔ 1 مہینہ اور گزر گیا تو دائی ایک بار پھر میرا پیٹ ملنے آ گئی۔ جاتے جاتے سر کے اشارے سے میری ساس کو پہلے سے زیادہ مایوس کر گئی۔ دائی کے اشارے ہی اشاروں میں 1 سال گزر گیا۔ تیسرا سال شروع ہوا تو ساس مجھے ایک شاہ صاحب کے پاس لے گئی۔ شاہ نے ایک کاغذ پر الٹی سیدھی لکیر ڈال کر کہا، ایک لکیر ذرا گڑبڑ کر رہی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ بھی اپنی جگہ پر بہت جلد آ جائے گی، اگلے جمعرات کو پھر آنا۔ ساس نے میرے ہاتھ سے 500 روپے شاہ کو دلائے۔ اگلے جمعرات آئی تو شاہ کے 500 روپے اور کڑے ہوئے گئے، مگر ساس خوش نہ ہوئی کیونکہ ان کے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس روح نے آنا ہے وہ ابھی ستاروں کی گردش میں بھٹک رہی ہے، آنے میں ذرا دیر لگے گی، پھر آ جائے گی۔ 2 مہینے بعد گلی میں آواز آئی، فال رمل دلیل۔ ساس دوڑ کر باہر گئی اور رمل فال والے کو اندر لے آئی۔ محلوں میں رہنے والوں کو معلوم ہوگا کہ قسمت کا حال بتانے والے ایسے وقت گلیوں میں آ کر رمل فال دلیل کی صدا لگاتے ہیں جب گھروں میں مرد اپنے کام کاج پر نکل جاتے ہیں۔ گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، ان کی ذہنی مجبوریوں اور نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ عورتوں سے ایسی استاذی سے باتیں کرتے ہیں جو بالکل سچ معلوم ہوتی ہے۔ ساس بھی انہی عورتوں میں سے تھی۔ ساس نے میرا ہاتھ جوتسی کے ہاتھ میں دے کر کہا، بابا جی اس کی گود کب ہری ہوگی؟ جوتسی نے میرے ہاتھ کی لکیر دیکھی، پھر ایک کتاب کھول کر مجھ سے کہا، ان خانوں میں سے ایک خانے پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھو۔ میں نے ایک خانے پر انگلی رکھ دی۔ خانے پر ایک جل پری کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جوتسی نے 3 چوکور ٹکڑے اس کتاب پر پھینکے اور بولا، پری جل سے نکل آئی ہے، 4 چاند ڈوبیں گے، پھر جل میں چلی جائے گی، پھر 3 چاند ڈوبے گی، پھر جل سے نکل آئے گی، تب جا کے من کی مراد پوری ہوئے گی۔ چنتا نہ کر بیوی، ٹھنڈے دودھ کو پھونکے نہ مر، جل پری جل میں رہتی ہے، یہ بڑی بھگوان ہے، جل تل کر دے گی۔ 125 روپے بابے کی ہتھیلی پر رکھ، بابا کچھ اور بتائے گا۔ بابے کے من میں
کبھی کبھی موج آتی ہے۔ جس روز میری ڈولی سسرال کے گھر کے صحن میں اتری میری عمر 18 سال 4.5 مہینے تھی۔ والدین نے مجھے ایف اے سے آگے پڑھنے نہ دیا کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی اور لڑکے والے شادی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ پڑھنے کا شوق مار دیا گیا اور میں کالج سے نکل کر سسرال کے گھر آ گئی۔ میرا سسرال اور میں کا متوسط درجے کے گھرانے تھے۔ خاوند نے مجھے دل سے قبول کر لیا تھا۔ ازواجی زندگی اچھی گزرنے لگی۔ پورا 1 سال ہنستے کھیلتے گزر گیا۔ ساس ماؤں کی طرح، نندے سکی بہنوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ دن کے وقت زیور کے بغیر رہنے نہیں دیتی تھی اور چاہتی تھی کہ دلہن بنی رہو۔ میرا دلہا ان کا اکلوتا لڑکا تھا، اس لیے وہ مجھے اس کی لاڈلی دلہن سمجھتی تھی۔ میں 1 سال دلہن بنی رہی۔ دوسرا سال شروع ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ ساس مجھے بڑی غور سے دیکھتی ہے۔ ایک دن ایک ادھیر عمر عورت آئی تو ساس مجھے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، یہ ہماری دائی ہے، اس بیچاری کا یہی ذریعہ معاش ہے۔ اب آئی ہے تو اور کچھ نہیں تو اس سے پیٹ ہی ملوا لو، کچھ پیسے دینا، بیچاری دعا دے گی۔ مجھے پیٹ ملوانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اسے بھی میں ساس کا لاڈ اور پیار سمجھ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ ساس کمرے سے نکل گئی۔ دائی نے پہلے تو میرے پیٹ کو ٹٹولا، پھر پہلو سے دبانا شروع کیا، ناف پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اس طرح 10-15 منٹ تک پیٹ کو مل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف گئی تو میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے دروازے تک آئی۔ ساس باورچی خانے میں تھی۔ دائی کو شاید معلوم نہ ہوا میں پیچھے کھڑی ہوں۔ اس نے میری ساس کی طرف کر سر ہلایا، جیسے اشارہ کیا ہو کہ نہیں۔ میں نے ساس کو دیکھا کہ اس کا چہرہ اداس ہو گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ میرا پیٹ کیوں ملوایا گیا ہے اور دائی نے سر ہلا کر ساس کو کیا بتایا ہے۔ میں نے دائی کو پیسے دیے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ 1 سال گزر گیا۔ مجھے تو اب ماں بن جانا چاہیے تھا، مگر دائی میرے ساس کو مایوس کر گئی تھی۔ 1 مہینہ اور گزر گیا تو دائی ایک بار پھر میرا پیٹ ملنے آ گئی۔ جاتے جاتے سر کے اشارے سے میری ساس کو پہلے سے زیادہ مایوس کر گئی۔ دائی کے اشارے ہی اشاروں میں 1 سال گزر گیا۔ تیسرا سال شروع ہوا تو ساس مجھے ایک شاہ صاحب کے پاس لے گئی۔ شاہ نے ایک کاغذ پر الٹی سیدھی لکیر ڈال کر کہا، ایک لکیر ذرا گڑبڑ کر رہی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ بھی اپنی جگہ پر بہت جلد آ جائے گی، اگلے جمعرات کو پھر آنا۔ ساس نے میرے ہاتھ سے 500 روپے شاہ کو دلائے۔ اگلی جمعرات آئی تو شاہ کے 500 روپے اور کڑے ہوئے گئے، مگر ساس خوش نہ ہوئی کیونکہ ان کے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس روح نے آنا ہے وہ ابھی ستاروں کی گردش میں بھٹک رہی ہے، آنے میں ذرا دیر لگے گی، پھر آ جائے گی۔ 2 مہینے بعد گلی میں آواز آئی، فال رمل دلیل۔ ساس دوڑ کر باہر گئی اور رمل فال والے کو اندر لے آئی۔ محلوں میں رہنے والوں کو معلوم ہوگا کہ قسمت کا حال بتانے والے ایسے وقت گلیوں میں آ کر رمل فال دلیل کی صدا لگاتے ہیں جب گھروں میں مرد اپنے کام کاج پر نکل جاتے ہیں۔ گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، ان کی ذہنی مجبوریوں اور نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ عورتوں سے ایسی استاذی سے باتیں کرتے ہیں جو بالکل سچ معلوم ہوتی ہے۔ ساس بھی انہی عورتوں میں سے تھی۔ ساس نے میرا ہاتھ جوتسی کے ہاتھ میں دے کر کہا، بابا جی اس کی گود کب ہری ہوگی؟ جوتسی نے میرے ہاتھ کی لکیر دیکھی، پھر ایک کتاب کھول کر مجھ سے کہا، ان خانوں میں سے ایک خانے پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھو۔ میں نے ایک خانے پر انگلی رکھ دی۔ خانے پر ایک جل پری کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جوتسی نے 3 چکور ٹکڑے اس کتاب پر پھینکے اور بولا، پری جل سے نکل آئی ہے، 4 چاند ڈوبیں گے، پھر جل میں چلی جائے گی، پھر 3 چاند ڈوبے گی، پھر جل سے نکل آئے گی، تب جا کے من کی مراد پوری ہوئے گی۔ چنتا نہ کر بیوی، ٹھنڈے دودھ کو پھونکے نہ مر، جل پری جل میں رہتی ہے، یہ بڑی بھگوان ہے، جل تل کر دے گی۔ 125 روپے
بابی کی ہتھیلی پر رکھ بابا کچھ اور بتائے گا۔ بابی کے من میں کبھی کبھی موج آتی